گدھے اور گیدڑ کی کہانی۔ ایک گھنے جنگل میں ایک گدھا رہا کرتا تھا اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ اکلوتا ہونے کے سبب وہ اسے بہت لاڈ اور پیار سے پالا کرتا تھا۔ ایک دن ایک ہاتھی کا بچہ گدھے کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کیا تم اپنے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ بھیجو گے؟ ہم کچھ دیر تک کھیل کر واپس آ جاتے ہیں۔ گدھا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جاؤ لیکن دور مت جانا، خطرناک جانور حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ نصیحت کرنے لگا۔ ہاتھی کا بچہ گدھے کے بچے کو ساتھ لے کر کھیلنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں چلتے چلتے گدھے کے بچے کو خیال آیا، دوست اس وقت ہم پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھی کا بچہ کہنے لگا کہ ہم پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو میں اپنی سونڈ سے اس زمین پر مار گراؤں گا۔ تمہیں سونڈ نہیں ہے، تم اپنے سر سے حملہ کرنے والوں کا جواب دو۔ یہ کہتے ہوئے دونوں آگے بڑھنے لگے۔ جنگل میں ہاتھی کا بچہ گھاس دیکھ کر کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر گدھے کا بچہ بھی گھاس چرنے لگا اور دونوں اپنے اپنے حساب سے کھانے پینے لگے۔ تب انہیں دور سے گیدڑ نے دیکھ لیا اور ایک دم سے اس نے گدھے پر حملہ کر دیا۔ وہ اپنے دوست کی بات یاد کر کے اپنے سر سے گیدڑ کے حملے کو روکنے لگا اور اپنا دفاع کرنے لگا، لیکن یہ اس سے نہیں ہو پایا۔ گیدڑ گدھے کے بچے کی پیٹھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تب گدھا زور سے چیختے ہوئے ہاتھی کے بچے کے پاس چلا گیا۔ ہاتھی کا بچہ سمجھ گیا کہ گیدڑ نے گدھے کے بچے پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ جلد ہی ہنہانتے ہوئے سونڈ اٹھا کر گیدڑ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ گدھا کہنے لگا کہ میرے بچوں، میری بات غور سے سنو۔ ہم جانوروں کی الگ الگ ساخت ہوتی ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ کے ذریعے اپنی حفاظت خود کر لیا کرتے ہیں۔ بیل، ہرن وغیرہ اپنی سینگوں سے اپنی حفاظت کر لیا کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے پاؤں کو ہتھیار بنا کر دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اپنے پیچھے کے پاؤں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اوپر حملہ کرنے والے جانوروں پر زور زور سے لات مارتے ہوئے اپنی جان بچانی چاہیے، اور بہتر ہے کہ ہم مصیبت سے دور ہی رہیں۔ کچھ دن بعد گدھے کا بچہ پانی پینے کے لیے تنہا ندی کے کنارے چلا گیا۔ گیدڑ یہ جان گیا تھا کہ گدھے کا بچہ اپنا دفاع خود نہیں کر پائے گا، اس لیے وہ دوبارہ اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور صحیح موقع کی تلاش میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ گدھے کا بچہ پانی پی کر واپس جا رہا تھا، تبھی گیدڑ نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ ایک دم گیدڑ کے حملے سے گدھے کا بچہ ڈر گیا، لیکن اسے اپنے باپ کی بات یاد آ گئی اور گیدڑ سے بچتے ہوئے بھاگنے لگا، جس سے گیدڑ سر کے بل گر پڑا۔ گیدڑ خود کو سنبھالتے ہوئے گدھے کے بچے کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگا۔ گدھے کے بچے کو احساس ہو گیا کہ گیدڑ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ایک منٹ کے لیے رک گیا۔ گیدڑ پیچھے سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ اسے پکڑنے ہی والا تھا کہ گدھے کے بچے نے اپنی پوری قوت سے بنا دیر کیے اپنے پیچھے کے دونوں پیر اٹھا کر گیدڑ کو مار دیا۔